پہلی شخصیت ہیں جو آپ مر کے دوبارہ زندہ ہوئی اور کیا کیفیت تھی اس وقت؟ میرے رائٹ پاؤں کے انگوٹھے سے جیسے کوئی چیز سرکنا شروع ہو گئی اب مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میری جان نکل رہی ہے. آپ کو خود کب پتا چلا کہ آپ کے اندر یہ پاورز ہیں اسپیشل؟ اچھا، گول باغ مشہور تھا کہ لوگ دن کے ٹائم بھی وہاں سے گزرتے ہوئے خوف محسوس کرتے تھے. گول باغ سے اتنی رات کو اکیلے گئی ہوئی تھی اور وہ اندر تھی اور وہ میں نے کہا اور راضی بھائی اصل والی اندر تھی. مغرب کے ٹائم ہم لائٹ جلائیں نہ جلائیں خود بخود لائٹ آن ہو جاتی تھی. دروازہ بھی ہمارے ڈرائنگ روم کا کھل جاتا تھا. میں وہیں اٹک گئی کہ یہ کون ہے اور میرے سامنے وہ ہوا میں تحلیل ہو گئے. اب میں نے جب وہ بالکل سوراخ کے پاس لا کے آنکھیں دیکھی تو وہ شلوار صاحبہ خالی تھی. میں نے تو وہاں سے شوٹ لگائی. ایسی خوبصورت تلاوت کی آواز میں نے اپنی زندگی میں کہیں نہیں سنی. یہ جو پیچھے جس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا وہ بغیر سر کا انسان تھا, اپنے ہی بالوں سے اپنا سر پکڑا ہوا. سر بول رہا تھا منہ سے نعیم نعیم میرا سر جوڑ دو. میرا وہ تو باتیں کرتا غائب ہو گیا. کہتی کیا بکواس کر رہی ہو, جا کے باہر دیکھ. اچھا جب میں اپنے مین گیٹ پہ گئی تو میرا دروازہ لاک تھا. انہوں نے سورہ جن پڑھنا شروع کر دی. آم کا درخت لگا ہوا تھا, درخت کے نا اوپر بیٹھا وہ جن اپنی اصل حالت میں نظر آیا ہمیں. گول گول اتنی بڑی بڑی اس کی آنکھیں. اب وہ میری ساس کو نا بار بار ایسے کہہ رہا تھا کہ میں جیسے تجھ سے بدلا لوں گا. وہ نظر آتا تھا؟ ہاں نظر آتا تھا. اترتا ہوا روشندان سے جو موتوں کا سلسلہ شروع ہوا نا, یہ چیز کی ہم پورا محلہ عینی گواہ ہیں. میں آپ کو پڑھائی کر رہی ہوں اور میں آپ اس پہ پھونکوں گی. ارے اس میں تو آدھا ہی چھوٹی ہو گئی ہے. السلام علیکم جی, آپ دیکھ رہے ہیں فیضان چودھری کو اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے دا ریالٹی بیہائنڈ دی کالا جادو, جنات اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کتنا تعلق ہے ان کا حقیقت کے ساتھ اور کیا واقعی یہ سارے چیزیں ہوتی بھی ہیں حقیقت میں یا نہیں. تو ان سب چیزوں پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے میم سعدیہ. ویسے تعارف کی بات کیجیے تو زیادہ تر لوگ جو ان سے ہیں وہ ان کو ایز اے پولیٹیکل پرسنالٹی جانتے ہیں کیونکہ یہ ایکس ایم پی اے بھی رہ چکی ہیں, لیکن ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ کچھ اور ہے اور وہ ان کا اسپرچول ہونا اور اسپرچول چیزوں کو سمجھنا, یہ ساری چیزیں جو ان سے ہیں ان سے تعلق ہیں, بہت گہری جڑی ہوئی ہیں. تو میں تو ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں, ملاقاتیں بھی کافی رہی ہیں اس سلسلے میں. تو میم سے بات کریں گے. میم بہت شکریہ آپ کے آنے کا. بہت شکریہ فیضان. سب سے پہلے اب تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایکس ایم پی اے ٹوائس ایکس ایم پی اے کی جگہ مجھے جنوں والی سرکار کوئی بھوتوں والی چیزیں کہنا لوگ شروع کر دیں گے اور اب لگتا ہے کہ سیاست کہیں غائب ہو جائے گی اور جن بھوت رہ جائیں گے. روحانیت رہ گئی ہے بس. روحانیت تو بڑی اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن یہ جو جادو اور ٹونا اور جو جنات والے معاملے ہیں یہ ذرا خطرناک ہوتے ہیں. ہم نے ایز اے ایم پی آپ کو دیکھا 2013 میں. اسٹارٹ کریں گے کیسے لائف کی جرنی جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہوئی اور پھر ہم آئیں گے کہ اسپرچول کس طرح سے کنورٹ ہوئی آپ. اچھا کہ دیکھا جائے نا تو سیاست سے پہلے جو اسپرچول ایشوز تھے وہ تو میرے ساتھ بچپن سے تھے. اچھا. ہاں لیکن مجھے ایک تو یہ کہ آپ کو پہلے اسٹارٹ پہ خود ہی نہیں پتہ چلتا کہ اللہ نے آپ کو کیا صلاحیتیں دی ہیں یا کیا آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہوتا ہے لیکن آپ اس کو یہ چیز نہیں کنیکٹ نہیں کر پاتے. اور سیاست کا تھا کہ سیاست تو میں اوورسیز پاکستانی تھی, واپس آئی اور تو ایک چھوٹے سے جلسے میں 25 لوگوں کے جلسے میں خان صاحب سے ملاقات ہوئی, عمران خان صاحب سے. ان کی آئیڈیالوجی, ان کی پرسنالٹی, ان کا ویژن پاکستان, اس سے متاثر ہو کے پارٹی جوائن کی اور بالکل گراس روٹ سے کام کیا. 2013 اور 2018 میں ایم پی اے بنی اور پارٹی کی الیکٹڈ جنرل سیکرٹری بھی رہی, لاہور کی پریزیڈنٹ بھی رہی. اور 2013 میں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں پی ٹی آئی کی ہسٹری کی پہلی پنجاب کی فیمیل ایم پی اے بنی. نمبر 1 پہ تھی اور اصلی پہلی میں ہی ایم پی اے تھی. تو یہ اعزاز تو پھر مجھ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا, جو مرضی کر لیں. بہرحال لیکن جہاں تک بات ہے روحانیت کی بات ہے, یہ تو میرے ساتھ چیزیں بچپن سے تھیں لیکن میں نا ان کو سمجھ نہیں پاتی تھی. اچھا ہمارے فیملی میں نے اس چیز کو جو دیکھا اور سنا تھا, دادی کیونکہ ہم کم عمر ہی تھے دنیا سے چلی گئیں, لیکن دادی سے منسلک واقعات اور باتیں اتنی زیادہ تھیں کہ وہ بہت زیادہ روحانیت کی حامل تھیں. انہیں چیزوں کا پتہ ہونا, چیزوں کا نظر آنا اور وقت سے. پھر میں اپنے والد صاحب سے بہت زیادہ کلوز تھی
میرے والد میں بھی کافی اس طرح کی چیزیں تھیں. لیکن اگر سچا دیکھا جائے تو دادی کی جو وراثت ہے نا ان چیزوں کی, وہ شاید اللہ نے میرے پاس ٹرانسفر کر دی. والد صاحب آپ میں شفٹ ہوئی. ہاں, اور والد صاحب نے زیادہ اس سائڈ پہ دھیان نہیں دیا. والد صاحب میں تھیں لیکن اتنی زیادہ وہ چیز لوگوں میں نہیں مشہور ہو سکی, اپنے گھر والوں تک, خاندان والوں تک تھی. میں چونکہ پولیٹیکل پرسن تھی اور ایک سوشل میڈیا پہ تھی, تو ایسے ہی جب لوگ میرا پرسنل انٹرویو لیتے تھے نا, ان میں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بات ایسی باہر آ جاتی تھی. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ, بلکہ ایک میں بتاؤں گی کہ زیادہ میڈیا پہ کب ہوا یہ ایک انٹرویو دیا میرے سمیرہ مرزا تھی اینکر, اور وہ انہوں نے ایسے ہی کہا کہ سعدیہ آپا میں نے آپ سے نا بس گپ شپ کرنی ہے, کوئی پولیٹیکل باتیں نہیں کرنی. ہم دونوں صوفے پہ کوئی نیم دراز قسم کے پوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ جب باتیں شروع ہوئیں لائف کے واقعات پہ اور چیزوں پہ, اور میرا خیال میں آپ بھی کہیں ادھر ہی نزدیک ہی تھے اس ٹائم. ہاں جی. اور ہم نے جب شروع کیا وہ پروگرام میں کرا کے بھول بھی گئی. 8 مہینے بعد مجھے میسج آنا شروع ہوئے لوگوں کے کہ آپ کا پروگرام دیکھا, ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اب میں کنفیوز کہ میں نے تو بے شمار پروگرام کیے کہ لوگ مجھے کیوں. پھر سمیرہ مجھے پاس دوسری بار آئی کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام کرنا. پتہ چلا جی اس کا پروگرام ایک بگ ہٹ ہو گیا, کئی لاکھ ویور لوگوں نے دیکھا, اور لوگوں کے دماغ میں کویسچن تھے میرے حوالے سے لے کے, ان جنات کے حوالے سے لے کے, کالا جادو کے حوالے سے لے کے. وہ سلسلہ ایسے شروع ہوا اور اس کے بعد یہاں تک بڑھ گیا کہ پھر مجھے اپنا چینل یوٹیوب بنانا پڑا, اور جس میں لوگوں کے پہلے ہم نے واقعات سے شروع کی. میں آپ لوگوں کو, مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھی, آپ لوگوں نے گائیڈ بھی کافی کیا کہ کس طرح آپ واقعات سے چیزیں شروع ہوئیں, اور پھر جادو جنات یہ وہ. اس کے بعد پھر لوگ اس کا حل بھی پوچھنے لگے. اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ عاملوں کا, عالم نہیں کہہ رہی میں, عاملوں کا کہہ رہی ہوں, یہاں ایسا بازار گرم ہے کہ وہ لوگ کو بلاتے ہیں, پھنساتے ہیں, اور کیسے طریقے سے پھر وہ ان کو سے پیسے بٹورتے ہیں چیزیں. تو میرا یہ تھا کہ چلو یہ ایک اللہ کا کے کلام سے ہر چیز پاسبل ہے, اور ہر چیز کا علاج کیونکہ قرآن پاک میں ہے, تو اس کا حل بھی ہم قرآن پاک میں ڈھونڈیں گے. تو اس لیے تاکہ لوگوں کو گائیڈ کر کے ان کے مسائل کا حل بتایا جائے, اور میں اس پر ریسرچ ورک کر کے پھر یہ سلسلہ جو چلا تو پھر رکنے کا نام ہی نہیں لیا. اچھا, یہ تو ہو گیا پبلکلی آپ انٹروڈیوس ہو گئیں. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کو خود کب پتہ چلا کہ آپ کے اندر یہ پاورز ہیں اسپیشل؟ اچھا, مجھے نا چیزیں نظر آنا شروع ہوئیں بڑی چھوٹی عمر سے. اچھا, میں چھوٹی سی تھی تو میری نا دادی کی برسی تھی. ہماری پورا فیملی برسی پر, میرے ابو کے گھر, ابو 9 بہنوں کے اکلوتے بھائی, اور ماں کی برسی پہ سب ابو کے پاس آتے تھے. تو اس دنوں ڈرائنگ روم میں, ہمارا جو ڈرائنگ روم تھا جہاں میری دادی عبادت کرتی تھیں, وہاں میں نے ہمیشہ یہ دیکھا تھا کہ مغرب کے ٹائم ہم لائٹ جلائیں نہ جلائیں, خود بخود لائٹ آن ہو جاتی تھی. دروازہ بھی ہمارے ڈرائنگ روم کا کھل جاتا تھا. پہلے تو چھوٹے تھے تو بڑوں نے کہنا ہمیں ہم ڈرے نا, یہ ہم نے جلایا ہے یا ہم نے روز کھولنا ہوتا ہے. بہرحال ایک دفعہ ایسی برسی پہ سب جمع ہوئے تھے, تو میں عین تہجد کے وقت میری آنکھ کھلی. میں چھوٹی بچی سی تھی, لیکن مجھے نا ڈرائنگ روم سے تلاوت کی آواز آ رہی, اور ایسی خوبصورت تلاوت کی آواز میں نے اپنی زندگی میں کہیں نہیں سنی. اور میں مطلب بالکل مسحور ہی ہو گئی اس آواز میں, اور ہمت نہیں ہوئی کہ میں جھانک کر دیکھوں کہ کون تلاوت کر رہا. اچھا, گھر میں سے تو کوئی اس طرح کی تلاوت کر ہی نہیں سکتا تھا. اچھا, دوسرے دن ایگزیکٹ اس ٹائم پہ میری آنکھ کھلی پھر وہی تلاوت کی آواز آ رہی. اب میں نے اپنی بہن کو جگایا اور کہا سنو یہ آواز تمہیں آ رہی ہے. اچھا, وہ آواز اس کو بھی آئی, اور ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم نے تیسرے دن جب اپنے ابو کو بتایا یہ بات صبح اٹھ کر, تو انہوں نے ہمیں منع کر دیا کہ آپ نے نہ ذکر کرنا ہے کسی سے, خاموش رہیں, اور ہمیں گول مول سا جواب دے دیا. اس کے وقت میں اس کے بعد ایسا ہوا کہ ایک دن میں اسی ڈرائنگ روم میں بیٹھک کہتے تھے پہلے ان کو نا چیزوں کو, وہاں پہ میں عصر کا ٹائم تھا, دروازہ کھول کر
हवा आ रही थी, रोशनी थी, पूरी दिन का टाइम था, मैं जहाँ नमाज बिछा के नमाज़ पढ़ रही थी, जैसे ही मैंने अपना सलाम फेरा ऐसे, तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे साथ एक बुज़ुर्ग हैं बारिश, जिन्होंने वाइट कलर का लिबास पहना हुआ है, ग्रीन मतलब सर पे जैसे ग्रीन सा कपड़ा और इतनी वाइट दाढ़ी, बारिश। अच्छा, वो जानमाज नहीं, वो ज़मीन से थोड़ा इतना ऊपर हवा में मौक्कल है। अच्छा। और उन्होंने भी ऐसे ही सलाम फेरा, हमें मतलब वहीं पे अटक गई ना, सलाम जो मैंने फेरा मैं वहीं अटक गई कि ये कौन है, और मेरे सामने वो हवा में तहलील हो गए। मतलब मैंने वो बताया अब्बू वगैरह को, तो अब्बू ज़्यादा मुझे उस टाइम छोटी उम्र थी, बहुत ज़्यादा नहीं बताते थे कि भाई ये घबरा ना जाए, डर ना जाए, लेकिन वो कहते थे बस बेटा अल्लाह के सोचना नहीं, तुम्हारा वहम होगा, ख्याल होगा। मैंने कहना नहीं, इतना वहम नहीं है कि हर चीज़ पे मुझे वहम ही आ रहा है। बहरहाल चीज़ें मुझे इस तरह बचपन से ही इसे, एक दफ़ा मैं अपने दोपहर का टाइम था बहुत ज़्यादा, दोपहर में तो हम बच्चे चुपके से निकल जाते थे खेलने के लिए, अम्मी अब्बा डांटते थे सो जाओ स्कूल से आके, हमें होता था अमरूद तोड़ आएँ, कहीं जामुन तोड़ लें और ज़रा खेल खा लें। तो वो एक जगह हम बाकी छुपन छुपाई खेल रहे थे, तो हमारी एक जो उस एरिया में हमारी गली गुजरती थी, बिल्कुल शिक्कर दोपहर, और हम 3-4 बच्चे आपस में खेल रहे। एक स्टोर सा बना हुआ था, उस दरवाज़ों में ना लकड़ी के दरवाज़ा ऐसे होल थे, मैं वहाँ छुपी हुई थी। अब मैं देख रही हूँ कोई ग्रीन शलवार मुझे नज़र आ रही है, किसी जैसे कोई चक्कर ऐसे राउंड ले रहा है। मैं कहा ये कौन है, मैं जब छुपना निकलना था, मैं कहा ये कौन है जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, मुझे निकलना है यहाँ से और भागना है घर की तरफ, यहाँ छुपना है। अब मैंने जब वो बिल्कुल सुराख के पास ला के आंखें देखी, तो वो शलवार साहबा खाली थी। और अच्छा। जा रही हैं आ रही हैं, जा रही हैं आ रही हैं, और मैंने तो वहाँ से शूट लगाई और घर आके सांस लिया। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात नेबरहुड में हमारे हुए, और हमारे घर के पीछे एक गोल बाग था। गोल बाग मशहूर था कि लोग दिन के टाइम भी वहाँ से गुजरते हुए खौफ महसूस करते थे, और उस गोल बाग से बड़े ही वाक़यात भी मंसूब थे, तो वहाँ भी बहुत ही वाक़यात हुए। पहले मैं चाह रहा था वो एक वाक़या आपने बहुत बार सुनाया भी है, तो वो सुन लें कि मैं समझता हूँ कि आप पहली शख्सियत हैं जो आप मर के दोबारा ज़िंदा हुई और आपने वो वाक़यात या वो चीज़ें जो उनसी हैं वो एक्सपीरियंस की, जो इंसान मौत के बाद करता है और किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि वो तो चला गया होता है, मुंतकिल हो जाता है दूसरे जहाँ में, लेकिन आपने वो सारी चीज़ें खुद ऑब्ज़र्व की, तो वो हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या कैफियत थी उस वक्त। असल में फैज़ान, तुम्हें तो पता ही, मुझे एक बार नहीं 2 बार मैं मेडिकली डेथ डिक्लेयर हुई हूँ। तो चलो ये होता ना कि मेरा ख्याल था, वहम था, ये एक कैफियत थी। मुझे डॉक्टर्स ने जब डेथ डिक्लेयर कर दिया था, बल्कि एक पहली बार जब मुझे हुआ, मैं बीमार हुई, मेरी अपेंडिक्स पेट में ही फट गई और 72 आवर्स डायग्नोज नहीं हो सका। तो तब लाहौर के 2 बहुत मशहूर हॉस्पिटल ने मुझे चेक किया और मुझे मुर्दा करार दे दिया, और मेरा जनाजा वगैरह की तैयारी शुरू थी। अब्बू ने कराची से आना था, तो मेरी हर कहानी में मेरे अब्बू का आपको कनेक्शन साथ बड़ा ज़रूरी मिलेगा। अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया ही, मेरे वालिद से मेरी जो अटैचमेंट है। बहरहाल वो हुआ क्या कि अब मैयत रखी है, अब सब बैठे रो धो रहे हैं, अब इंतज़ार हो रहा है कि वालिद साहब आएंगे तो लेके जनाजा वगैरह होगा। उसमें मेरे वालिद साहब आए और मेरे वालिद साहब मुझे उठा के भाग गए। उससे मैं छोटी थी, एज इतनी नहीं थी, 7-8 साल की उम्र थी। तो वो मुझे ले गए, एक और डॉक्टर था, हॉस्पिटल था, गुलबर्ग का हॉस्पिटल है, बड़ा मशहूर, UCH। उसका नाम मैं इसलिए ले रही हूँ कि वो हॉस्पिटल है जिसने बचाने में अहम किरदार अदा किया था। वहाँ पे चेक हुआ, वहाँ एक अमेरिकन डॉक्टर था, डॉक्टर बेंजामिन, उसने चेक किया, उसने भी मुर्दा करार दिया। लेकिन एक जो यकीन था मेरे वालिद का कि नहीं, अब अब्बू को यकीन नहीं आ रहा था। सब ने कहा भी बेटी है, ज़ाहिर बात है, जज्बाती बच्चों लोग आपके अपने बच्चों से वाबस्तगी होती है। तो डॉक्टर ने कहा कि जब तुम्हें 2 हॉस्पिटल्स ने कह दिया, मैंने कह दिया, तो आपको बिलीव क्यों नहीं आ रहा? मेरे बाप का यकीन था, या एक मेरे से स्पिरिचुअल बाउंडनेस जो थी, उन्होंने कहा कि ये मरेगी ना, मुझे इधर पता चलेगा। अच्छा। और मुझे दिल कह रहा है, मेरा दिल इस चीज़ की गवाही देता है कि ये मरी नहीं है।
یہ واپس آئے گی. اب ڈاکٹر نے میرا سارا ہارٹ بیٹ وین سب چیک کر چکا ہوا تھا, تھورو چیک اپ کتنی بار. پھر اس نے میرے ابو نے کہا اب اس یقین سے کرو کہ یہ زندہ ہے. تو ڈاکٹر نے پھر میرے ابو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, اور ایک بہت اچھا, وہ ڈاکٹر بھی بہت اچھا تھا, کیونکہ میں اپینڈکس پھٹنے سے اور زہر پھیلنے سے بالکل لاش کے طریقے سے ہرے رنگ کا مادہ تھا میرے جسم میں, ہر جگہ پھول چکی تھی. ڈاکٹر نے جب بہت ڈیپلی, بہت اس ٹائم شاید اتنے لیٹسٹ طریقے بھی اتنے سال پہلے نہیں ہوں گے, دیکھا تو ان کو ڈیپ ڈاؤن کہیں بیٹ پلس کی بیٹ نہ فیل ہوئی ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سرجری کے لیے لے کے جا رہا ہوں, پر مجھے نہیں پتا یہ کس حالت میں بچے گی, یہ بچے گی کہ بھی نہیں بچے گی, کیا پوزیشن ہوگی. میرے والد نے کہا مجھے گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں بھی مل جائے گی نا تو میں اس کو سنبھال لوں گا, آپ بس اس کو مجھے مطلب لے جائیں. وہ تھیٹر میں لے گئے انہوں نے. بہرحال جب سرجری کو بڑی 6-7 گھنٹے کی, اپینڈکس پھٹ کے ساری آنتیں گل گئی ہوئی تھیں, ساری نکال, کولن وغیرہ اتنا سا پیس دب رہ گیا. بعد میں جا کے سرجریوں سے میرا باؤل سسٹم بھی آرٹیفیشل بنا سارا کچھ, اور امپاسبل ٹاسک تھا جو اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا اور کوئی بھی نہیں دے سکتا. اللہ نے اس کاوشوں کے نتیجے میں, میرے باپ کے اس یقین کے نتیجے میں اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی. اور ڈاکٹر تب بھی کہتے تھے کہ یہ ساری زندگی نارمل لائف نہیں گزار سکے گی. نارمل کیا, میں نے واقعی نارمل لائف گزاری. میں نے 1 نہیں 10 لوگوں جتنا کام کیا. انہوں نے کہا یہ ساری زندگی نارمل ڈائٹ نہیں لے سکے گی. سب کچھ وہ کیا جو ڈاکٹر نے کہا تھا نہیں کر سکے گی. اور وہ صرف اور صرف اللہ پہ فیتھ, یقین. اور مجھے یہ تھا کہ اللہ مجھے زندگی دی ہے تو کوئی مقصد تو دے کے بھیجا ہے نا, ایسے تو نہیں آنا عام لوگوں کی طرح زندگی گزار کے چلے جانا. اللہ نے مجھ سے کوئی کام لینا, کچھ کام لینا چاہتا ہے. اور اللہ نے مجھ سے کام بہت سے لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی اس پوزیشن میں پہنچایا جو پولیٹیکلی. اور جو دوسرا واقعہ تھا اس میں تو میں نے سب چیزیں محسوس کی, سب کیا ہوا کیسے ہوا. اس میں میرا کیس, میں ایڈمٹ تھی لاہور کے ایک ہاسپٹل میں, اور میرے سرجن جنہوں نے میرا بنایا تھا باؤل سسٹم, وہ میرے سے کچھ ایک آپریشن ہوا, وہ بگڑ گیا اور بہت ہی حالت خراب ہو گئی. اس ٹائم میرا بیٹا 2.5 سال کا تھا. تو اس ٹائم میرے والد بھی میرے ساتھ تھے, اور میری ساس, وہ بھی بہت نیک, عبادت گزار اور مجھ سے بے انتہا پیار کرتی تھیں. وہ دونوں موجود تھے. میں جب بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی تو مجھے ایک دم میری حالت بہت بگڑنا شروع ہو گئی. اچھا, اس میں مجھے فیلنگ ہوئی جو مجھے میموری میں رہ گئی, وہ یہ کہ میرے رائٹ پاؤں کے انگوٹھے سے جیسے کوئی چیز سرکنا شروع ہو گئی. اور وہ اب سرکتی اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں کوئی مسئلہ گڑبڑ ہو گیا. میں جا رہی ہوں, میری ان جہاں سے وہ سرکتی تھی وہاں سے میری موومنٹ ختم ہوتی چلی جا رہی تھی, اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میری جان نکل رہی ہے, یہ میری جان ہے. اور یہ میں کچھ بولنا بھی چاہتی تھی پر بول نہیں پاتی تھی. میں صرف ابو کو اپنے دیکھ رہی تھی. ابو نے میری آنکھوں کی طرف دیکھا تو ابو پریشان ہو کے باہر نکلے, جیسے ڈاکٹرز کو کچھ بلانے. آہستہ آہستہ جب وہ چیز یہاں تک آئی نا, جان نکلنے کی کیفیت, تو مجھے پھر ایسے لگا کہ جیسے بہت سارے جہاز کے انجن ڈگ 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 کر کے شروع نہیں ہو جاتے, انجن سٹارٹ ہو جاتے. ایک ایسا نا قابل برداشت شور سا تھا کہ ایک دم پورا زور لگ کے نا شوں کر کے میرے اندر سے کوئی چیز نکل گئی. اب میں کمرہ تھا ہاسپٹل کا, میرا بیڈ ایسے تھا, اور میں خود کو چھت کے کونے سے ایسے کہ باڈی میری, یہ میری پاؤں میرے اوپر ہے, سر نیچے ہے, اور میں دیکھ رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں یہ کیا ہوا ہے, اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میں مر گئی ہوں. اور اتنے میں نے دیکھا کہ ابو بھاگتے ہوئے آئے, میری سانس رونا شروع ہو گئی, اور میری ابو بھاگتے آئے, ڈاکٹر آ رہے ہیں, میری چیک کر رہے ہیں, اور میں سب دیکھ رہی ہوں. میں کہا اللہ یہ تو میں مر گئی. اور میں کہا اللہ تعالیٰ نہیں, میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے, اس کو ماں کی ضرورت ہے, ماں کے بغیر بچوں کا پلنا بہت مشکل ہے, مجھے جانے دو اللہ, مجھے ابھی نہیں, مجھے ابھی ٹائم گزارنا ہے اپنے بچے کے ساتھ, مجھے جانے دے. اب میں اللہ کو مخاطب ہو رہی ہوں, مجھے لگ رہا ہے میرے ساتھ پریزنس فیل کر رہی ہوں, لیکن مخاطب میں اللہ تعالیٰ کو کر رہی ہوں, اللہ مجھے جانے دے. ادھر سے
वहाँ डॉक्टर पैनिक हो रहे हैं, मतलब मुझे ECG लग रही है चीज़ें, अब वो जो मॉनिटर लगा हुआ है हार्ट वाला, ये वो उसमें स्ट्रेट लाइन सब कुछ, अब वो पंप कर रहे हैं और ये सब आप देख रही हैं? ये सब मैं मंजरनामा देख रही हूँ और मेरी ना मुतालबे में शिद्दत आती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। नहीं अल्लाह मुझे जाने दे, अल्लाह प्लीज़ मुझे जाने दे। मेरा छोटा सा बच्चा, मुझे अपने बेटे की शक्ल मेरी आंखों के सामने थी कि वो मासूम सा था, पहली बार मुझसे अलग भी रह रहा था, पाकिस्तान आके एकदम से खामोश बैठा रहता था और मुझे देखता रहता था। और मैं कह रही नहीं अल्लाह मेरा बच्चा नहीं मेरे बगैर रह सकता। और बस अल्लाह ताला को है कुछ जब रहम आ जाए अल्लाह, तो अल्लाह गफूर रहीम है। और उस वक़्त इलेक्ट्रिक शॉक लेके आए, डॉक्टर्स मशीन आई, वो उन्होंने मुझे एक शॉक दिया, मैं बढ़ी इधर से मेरा जो ज़ोर था ना वो बढ़ गया, मुझे उठना है अल्लाह मियाँ मुझे उठना है। ऐसे तीसरे शॉक पे मैं कलमा पढ़ती हुई उठ के बैठ के, मैंने वहाँ से पूरा ज़ोर लगाया जैसे मैं ज़ोर लगा के उठूँगी, और जैसे एकदम मुझे पहले जैसे ऐसे थी ना मैं, तो मुझे पहले कोई ऊपर की तरफ से खिंचाव भरना पड़ा, मुझे लगा कि मैं जो तो ऊपर लेके जा रहे हैं। और जब मैंने बहुत ज़ोरदार तरीके से कहा तो एकदम खींचते खींचते किसी ने ऐसे छोड़ दिया और मैं कलमा पढ़ती हुई उठ खड़ी हुई। और डॉक्टर्स के हिसाब से मेडिकली मेरा हार्ट बंद था, मैं मेडिकली क्लिनिकल डेथ मेरी डिक्लेयर हो चुकी थी। और जब सारी बातें बताई तो डॉक्टर क्या सभी बहुत परेशान हुए कि ये कैसे पॉसिबल हुआ है। अच्छा, वो जो सारा मंजर हो रहा था वो आपने शेयर किया? मैंने शेयर किया डॉक्टरों से भी, नर्सेज से भी, अपने पेरेंट्स से भी। क्या आप ये कह रहे थे? तो वो कहते हैं ये तुम्हें, डॉक्टर कहता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है मेडिकली, ये चीज़ कि तुम सब चीज़ें, मैंने बताया कि मैं इस कोने से देख रही थी और आप सब लोग आप यहाँ बैठे थे, डॉक्टर ऐसे आया, पहले ये हुआ, ईच एंड एवरी डिटेल मैंने दी। तो बहरहाल वो सभी के लिए बहुत हैरान, डॉक्टर भी कहते हैं ये तो अल्लाह के मौजज़ात हैं, इसमें इंसान की समझ और सोच जहाँ ख़त्म होती है वहाँ अल्लाह का काम शुरू होता है। तो उन्होंने वही कहा कि आप तो जा चुकी थी, तो ये तो अल्लाह ने आपको दोबारा मौका दिया। तो उसके बाद लाइफ में क्या चेंजिंग आई? उसमें मैंने एक तो ये कि मेरे दिल से ना, वैसे बचपन की भी एक्सपीरियंस है लेकिन उस टाइम मेरी क्योंकि यादाश्त इतनी ज़्यादा नहीं थी, मेरे अल्लाह ने वैसे भी कुछ मजाज इस तरह का दिया था, लेकिन अब मटीरियल चीज़ें, दुनियावी झगड़े, ये रियाकारी, ये दिखावा, ये कोठी कार, पैसे से इम्प्रेस होना, ब्रांड के जोड़ों से इम्प्रेस होना, ये चीज़ें मुझे अब कभी भी मुतासर नहीं कर पाई। मुझे इंसान मुतासर करते हैं, लोगों के अच्छे काम मुतासर करते हैं, नेकी मुतासर करती है, किसी का इल्म मुतासर करता है, दुनिया को देखने का जाविया बिल्कुल फैजान क्या कहते नहीं है, बिल्कुल वो 360 चेंज हो गया। 360 चेंज हो गया बिल्कुल ही नज़रिया। मेरी ख्वाहिशात महदूद हैं बड़ी, अपने लिए मैं दूसरों के लिए, मतलब अपने आप को, अपने कंफर्ट को सेक्रीफाइस करके दूसरे के लिए, और वो कोशिश मैं इसलिए करती हूँ कि मैं कोई इतनी महान इंसान नहीं हूँ। मेरा ये होता है कि शायद अल्लाह इससे राज़ी हो जाए, मेरे इस अमल से मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। पहले मज़हब की नमाज वगैरह की भी कभी बाकायदगी होती थी, कभी नहीं होती थी, मुझ पर एक जुनून की कैफियत आ रही होती थी। और एक वक्त ये आ गया था, दुबई की बात है, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मैं एक मेरी रूहानी माँ है, बहुत ही प्यारी इंसान, नसीम आपा मैं कहती थी, दुबई में उन्होंने मुझे बहुत तकलीफ़ से एक अफरीद से जंग लड़ने में उन्होंने मुझे प्रिपेयर किया था रूहानी तौर पे, और वो जंग मैंने लड़ के जीती थी, वो भी वाक़या सुनाऊंगी इंशाल्लाह। तो वो मुझे ना जो रूहानियत एक डेवलप हुई, ये हो गया था कि ख़ास तौर पे मगरिब के टाइम एक कैफियत मुझ पर तारी होती थी कि मैं बच्चे उठ के स्कूल से आके काम वाम करके उस टाइम खेल रहे होते थे, तो मैं नमाज़ पढ़ रही होती थी, जब मैं सजदे में जाती थी तो मुझे पता नहीं मेरा जिस्म बाहर आ जाता था और मेरी रूह कहाँ चली जाती थी। मेरी हस्बैंड की कज़न है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है तबस्सुम, वो एक दिन आई, तो उसने ये, वो भी उनको जानती थी बाजी को, वो आई तो बच्चे कहीं नीचे खेल रहे थे, उसने कहा इतनी लेट हो गया, बच्चे नीचे ही खेल रहे हैं, बच्चों को वो लेके ऊपर आई, तो मैं इसी तरह सजदे में, और ना मैं इस दुनिया में ना मैं उस दुनिया में, मतलब मूवमेंट कोई नहीं है, मूवमेंट कोई नहीं थी, और वो मुझे आवाज़ें देती रही, बुलाती रही, तो इवन मैं पता नहीं गशी में कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी थी, और मेरा दिल चाहता ही नहीं था सजदे से सर उठाने को। मुझे लगता था मैं ये दुनिया छोड़ दूँ, इस सजदे में गर्क होकर अल्लाह के पास चली जाऊँ।
عجیب کیفیت تھی. آج میں تمہارے پروگرام میں پہلی بار آئی ایم شیئرنگ دس. اچھا. آئی نیور شیئر دس ود اینی ون اور اینی ویئر, کسی بھی پروگرام میں. اور یہ پروگرام کے لیے نہیں ہے, یہ میرے دل کی کیفیت ہے جو نکل رہا ہے, اس میں میرا وہ کوئی نہیں. تو تب وہ اس میری کزن نے بتایا اپنے بھاجی کو کہ یہ اس طرح, بھاجی خود تشریف لائی میری طرف, انہوں نے دعا کی, اسپیشلی دعا مجھے کی. انہوں نے کہا بیٹا دیکھ, اگر میرے پہ یہ کیفیت آتی ہے نا تو میں اپنا بچی بڑی کر کے اس ذمہ داری سے, اللہ نے مجھے اپنے اس کام کے لیے منتخب کر لیا. پر تمہارے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں, تم اگر ابھی سے اس اسٹیج پہ چلی جاؤ گی نا تم دنیا سے چاٹ ہو جاؤ گی. ہمارا دین جو ہے وہ دونوں کو لے کے چلنے کا نام ہے, اور تم خدا کے لیے تھوڑا اپنے آپ کو واپس دنیا میں لاؤ اور بچوں سے اٹیچ کرو. پھر آہستہ آہستہ مجھے انہوں نے کچھ پڑھنے کو دیا تاکہ ذرا اعتدال آئے. شروع ہو گیا. ہاں, تو اس سے مجھے تھوڑا سا ٹھہراؤ. لیکن اس ٹائم میرا یہ عالم تھا کہ وہ کیفیت جب تعریف ہوتی تھی تو میں بہت زیادہ نمازیں بھی پڑھتی تھی, سجدوں سے نہیں اٹھتی تھی, اور کبھی نہیں ہوتی تھی تو ایک دم دنیا داری بھی آ جاتی تھی. پھر آہستہ آہستہ ایک چیز تو میں نے یہ سیکھ لی کہ نماز کی اللہ کے گھر کوئی معافی نہیں ہے. بالکل ایسی ہے وہ, نماز اور کے بغیر. وہ اتنا خوبصورت کنیکشن ہے اللہ سے. اب یقین مانے میں بیٹھ کرنا, جب ہماری پارٹی کا تھا کوئی مسئلہ پارٹی الیکشن میں بہت فیمس پریزیڈنٹ لاہور تھی, ہار گئی. بڑے امیر امیر لوگ پارٹی میں آ گئے, انہوں نے ہمیں وہاں بھی ہرا دیا, یہاں بھی. میں نے کہا جی 80,000 لوگوں سے خان نے اوتھ لینا ہے, اور میں اب یہ بات کہاں سوچ رہی ہوں بیٹھی, ٹوائلٹ میں. میں بتا رہی ہوں کہ یہ میں بات بھی اس لیے مینشن کر رہی ہوں کہ اللہ سے رابطے کی کوئی جگہ, کوئی چیز, کوئی جان و ماز, کوئی چیز محتاج نہیں ہے. میں سوچوں میں بڑی غمزدہ کہ میں اللہ تعالیٰ یہ ہر جگہ پیسے کی طاقت مجھے ہراتی جا رہی ہے. اللہ تو نے مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ میں اس 80,000 لوگوں میں سے ایک بھی ہوں. میں نے اپنی پارٹی کو زندگی دی ہے, محنت کی ہے ایمانداری دیانتداری سے. تو میں یہ سوچ کر بس اٹھ کے بس دماغ سے نکل گیا چیزیں. تھوڑی دیر کے بعد مجھے فون آتا ہے میری پنجاب کی صدر کا کہ میں نے پیپر جمع کرانے جانا ہے, تم آ جاؤ میرے ساتھ. میں صرف 7 پیپر جمع کرانے جا رہی تھی. ایک پروٹوکول ہوتا ہے وہاں پہ ہی, پاکستان وومن ونگ کی جنرل سیکرٹری پریزیڈنٹ کی سیٹس نکل آئیں. لاسٹ مومنٹ ڈیسائیڈ ہوا, ہم نے خاتون کو جنرل سیکرٹری کے لیے بلا بھی لیا, کر بھی لیا. بس ایک ہی بات ہے, کوئی جنرل سیکرٹری بننے کو تیار ہی نہیں. ہم ترلے کر رہے ہیں کیونکہ, اور میرے تو میاں نے کہا بس بہت ہو گیا, تم نے بڑے الیکشن لڑ لیے, پیسہ بھی فیس بھی دینی پڑتی تھی, تو گھر بیٹھو, بس ہو گیا. اب ہار گئی تو ہار گئی. تو آخری میں جب کوئی نہیں بچا تو سب نے کہا یہ اچھا کام کرتی ہے, اسی کو بناؤ. میں 15 منٹ رہ گئے بینک بند ہونے میں, تمام پیپر کلوز ہونے میں. وہ پتہ نہیں اللہ نے کروایا. مجھے انہوں نے کہا, میری پریزیڈنٹ سلونی آپا نے, کہ تو کہہ دے کہ تو سیاست چھوڑ دے گی اگر آپ ہاری تو یہ وہ. بس ہم نے سب کچھ کرا دیا, اور رات بھی جھگڑوں میں ہی گزر گئی. صبح الیکشن تھا, کچھ بھی کمپین نہیں کی. مطلب فرام نو ویئر آپ کو سلیکٹ کیا گیا اور میں جیت گئی الیکشن. اور اس وقت کے پریزیڈنٹ سے زیادہ ووٹ لیے میں نے, اور میں اس طرح میں لسٹ میں بھی نمبر 1 پہ آ گئی. اور میں پی ٹی آئی کی ہسٹری کی نمبر 1 پہ ایم پی اے بن گئی. اگر میں لاہور میں جیت جاتی تو میں یہ نہیں بن سکتی تھی. اگر میں سینٹرل پنجاب میں جیت جاتی میں یہ نہیں بن سکتی تھی. مطلب اللہ نے میری اس سوچ کو, کہ تیری کیا سوچ ہے, تو دیوار تک دیکھ سکتی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اس کے آگے میں نے تیرے لیے کیا سوچا ہے وہ تجھے نہیں پتا. وہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک پلان ہم کرتے ہیں, ایک اللہ کرتا ہے. اس لیے میں تو اس کے بعد سے کہتی ہوں سارے پلان اللہ کے ہیں, ہم بکواس ہیں. اچھا میم, دبئی میں بھی آپ نے وقت گزارا, کس طرح سے آپ ان چیزوں کو ڈیل کر رہی تھی وہاں پہ؟ اچھا ایک چیز وہاں بہت ایک تھی ڈفرینٹ چیز. اچھا دبئی میں بھی نا بہت اس طرح کے واقعات اور چیزیں ہر جگہ دنیا میں ہوتی ہیں. میں یورپ بھی گئی, وہاں بھی میرا واسطہ پڑ گیا. یہاں تو جناتوں سے میری کچھ زیادہ ہی محبت ہے, ہر جگہ مجھے ہیلو ہائی کرتے ہیں, کیونکہ اب اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت جو دے دی. دیکھیں نا, اب ہوں گے تو آپ کے ارد گرد بھی ہر ایک کے ہوتے ہیں, کہ یہ مخلوق ہم تعداد میں ہم سے زیادہ ہے, لیکن اب وہ ویژن جو اس کو دیکھ سکتا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں, سوچتے ہی ہوں گے نا, یہ بی بی کو ہر جگہ اسی کو نظر آتے ہیں, باقی لوگ مر گئے. جن کو اللہ نے یہ ویژن دیا ہے ان کو ہر جگہ نظر آتے ہیں, اور جس کا بس یہ ویژن نہیں ہے وہ نہیں دیکھ سکتا.
اس کو پتہ نہیں چلا اس کے پاس 4 کھڑے ہوں گے. تو وہ اگر اللہ اس کو 1 منٹ کا بھی ویژن دے دے, اس کو اپنے 4 ارد گرد لوگ نظر آ جائیں تو اس کی تو چیخیں نکل جائیں. تو اللہ نے اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میں کوئی اسپیشل ہوں, مجھے ہر جگہ جنات ٹکر جاتے ہیں اور چیزیں. اللہ نے جن کو دیا ہے, اور سم ٹائم اللہ نے کچھ لوگ کچھ کاموں کے لیے منتخب کیے ہوتے ہیں, کچھ ایکسپیرینس کے لیے کچھ لوگ آ جاتے ہیں. اس طرح میرے ساتھ عجیب انیوژل واقعات ہوتے ہیں جو مجھے بھی نہیں ہوتا کہ بھائی میں ہی کیوں, لیکن اللہ کا کام ہے, اس میں کیا کہہ سکتی ہوں یا کوئی اور کیا کہہ سکتا ہے. اچھا, آپ کی لائف میں یا آپ کے ساتھ یا آپ نے کسی کے گھر میں یا کسی کے ساتھ آبزرو کیا ہو, کیونکہ اب جنات کی بات ہوئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی طرف چلیں, تو جنات کے حوالے سے ہی بات کی جائے, کیونکہ آپ نے کہا کہ مخلوق تو ہے, اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اب وہ ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں سب کی, جس طرح آپ نے بتایا, تو وہ کیا کیا واقعات آپ نے ابھی تک لائف میں جو ان سے وہ کر لیے, لیکن وہ واقعات جو واقعی آپ سمجھیں کہ یار یہ میں نے بھی نہیں ایکسپیکٹ کیے تھے. دیکھو بہت اس طرح کی تو مجھے شاید ترتیب دینا مشکل ہو. ایک تو ہوا وہ کوئی اس کو خوفناک تو نہیں کہیں گے, لیکن بہت اسٹرینج چیز ہوئی کہ میں دبئی میں, بچے اسکول چلے جاتے تھے, ہسبینڈ آفس, تو میں گھر پہ بالکل اکیلی تھی, اور میں اپنے گھر میں بڑے مزے سے, وہاں آپ کو پتہ ہے لوکل کال فری ہے, تو ہر وقت ہر خاتون کے کان میں آپ کو فون لگا نظر آئے گا. وہ میری اپنی بیسٹ فرینڈ ہے, میں اس سے فون پہ باتیں کر رہی, ہم باتیں بھی کرتے جاتے تھے, ساتھ صفائیاں کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. میں اپنے بچوں کے کمروں میں ویکیوم کلینر مار کے صفائیاں وغیرہ کر رہی, تو میں اس سے بات چیت کرتے کرتے ایک دم کمرے کے دروازے پہ میری نظر پڑتی ہے. تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک نوجوان درمیانی عمر کا, مطلب نوجوان کہہ سکتے ہیں, مین کے جو 30s میں ہو, اس کا میڈیم ہائٹ کا, اتنے لمبے بال, عربی عبائے میں ایک خوبصورت انسان کھڑا مجھے بڑے دلچسپ انداز سے دیکھ رہا ہے. میں نے اپنی فرینڈ کو کہا یار یہ تو کوئی عربی اندر آ گیا ہے. تو اس نے کہا تو اس کو کیا ہے, دبئی کے عربی کافی اردو سمجھتے ہیں, تو اس کو کہہ کہ یہاں کیا کرنے آیا, اور میں پولیس کو کال کر رہی ہوں. تو میں نے کہا یار یہ تو دیکھ کر اب میں کیا یہ کہیں اللہ نہ کرے کوئی ڈرنک آدمی تو نہیں ہے, یا کیا اس کا ریئیکشن ہوگا. میں اس کو کہی جا رہی ہوں, میں نے کہا یاللہ, کہ مطلب ایسے کو پوچھا اس کو کیا بات ہے, کہ کیا تجھے معافی میں جو اتنی عربی آتی تھی میں جھاڑ رہی ہوں کہ بڑی اس کو پتہ آپ کو نہیں آئیڈیا کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے. اچھا وہ مجھے دیکھی جا رہا, مسکرائی جا رہا. میں کہا حمیرہ یہ تو دیکھی جا رہا, مجھے تو کوئی ڈرنک لگ رہا ہے, کیونکہ نارمل عربی کو جواب دے گا, بات کرے گا, یا غلطی سے آ گیا, یا کسی بھی اللہ نہ کرے, وہاں تو ویسے سیکیورٹی اتنا اچھی ہے کہ عام طور پہ ہمارے مین دروازے کھلے ہی ہوتے تھے, اور مجھے لگا کہ دروازہ میں نے کھلا چھوڑ دیا. پھر بھی میں جب اکیلی ہوتی تھی تو لاک کر کے رکھتی تھی. تو وہ اب میں کہی جا رہی ہوں, اس کو کیا ہے, اونچی بول, پولیس کو کال کر رہی ہوں. میں نے کہا میں ابھی میں پولیس کو کال کری. میں کہا پولیس, میں کہا بند کروں میرا, میں پولیس کو کال کر رہی ہوں. وہ ہلکا سا اس بات پہ مسکرایا, اور اس نے ایسے ٹرن لیا اور وہ ہوا میں غائب ہو گیا. اچھا, اس کے بعد میری چیخیں, میں اچھلوں اور چیخیں ماروں, اور کیونکہ وہ میرا فرسٹ انٹریکشن تھا اس سے, اور میں کہہ رہی ہوں میرا وہ تو غائب ہو گیا, میرا وہ تو باتیں کرتا غائب ہو گیا. کہتی کیا بکواس کر رہی ہو, کمرے میں نہ چھپ گیا ہو. میں کہا میرے سامنے ہوا میں تحلیل ہو گیا یار. وہ کہہ رہی ہے نہ کر, یہ تیری جو جنوں والی حرکتیں ہیں نا, یہ جو تم یہ کیسے ہو سکتا ہے, جا کے باہر دیکھ. اچھا جب میں اپنے مین گیٹ پہ گئی تو میرا دروازہ لاک تھا اندر سے, تو مطلب اندر آنے کا تو سوال ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. میں 4th فلور پہ تھی, کوئی ٹیرس کسی جگہ سے نہیں آ سکتا تھا. تو اس پر میں بہت ہی پریشان. اس کے بعد پھر وہ جناب ہر جگہ جگہ نظر آئے, کبھی کچن میں کھڑے مسکرا رہے ہیں, کبھی کدھر. تو وہ تو لیکن وہ ایک نا بڑا الگ سا اس کا وہ انداز تھا. وہ کچھ خوفناک تجربہ نہیں تھا, مطلب وہ خوفناک نہیں تھا, وہ نقصان نہیں پہنچا رہا تھا, وہ نقصان نہیں. لیکن جو میرے گھر میں رہنے آیا نا, میرا بھائی چھوٹا اور میرا بھانجا ایک رہ رہے, ان کو ٹانگوں سے پکڑ کے کھینچا کہ اٹھو یہاں سے جاؤ. وہ اور کو برداشت نہیں کرتا تھا. عجیب و غریب چیزیں ہوتی تھیں. بہرحال ایک جو میرا واقعہ ہے, ایک تو میری اپنی سسرال کا واقعہ ہی ہے. میری نا سسرال میں میں اور میری ساس تھے. موسم بڑا ہی خراب تھا, بارش, طوفان. یہ اب کیا تھا, ہمارے پاس ایک بہت پرانی ملازمہ تھی میری ساس کی, بیجی ہم کہتے تھے. تو ان پہ جنات, بچپن سے جنات آتے تھے. اور وہ پتہ کیا ہوتا تھا, وہ بیٹھی ہے نا یہاں ہوا میں,
उड़ कर वहाँ फेंकता था कोई उनको, वो गालियाँ देती थी लिटरली, आगे नहीं मैंने तंग कर रहा, दफ़ा हो जाओ, इस तरह बोलती थी। तो मैं कहा, मैं पहले तो समझ नहीं आई ये क्या हो रहा है। जब मैं नई नई शादी होके आई, फिर मुझे मेरी सास ने बताया कि बेटा इस तरह इसका मसला है, इसको जन्नात बहुत तंग करते हैं और बचपन से इसके साथ है, हमने सारी ज़िंदगी इसको ऐसे ही देखा है। जब वो आते थे उसकी आंखें एकदम मोटी मोटी लाल बड़ी बड़ी हो जाती थी और अजीब सा, उससे मैं अकेले ज़रा कमरे में बैठते हुए, उस टाइम मुझे खुद भी इतना नहीं था, खौफ महसूस होता था। तो खैर मैं खौफ के उससे निकल गई हूँ। तो वो खातून जो है ना, वो ऐसे ही किचन में यहाँ से बैठी वहाँ उछाला, वहाँ से उठी वहाँ उछाला। और ये रियल होता था? ये रियल हमारे सामने हो रहा है। अब मैं और मेरी सास, मैं कहूँ अम्मी जी कोई है भी तीसरा, कोई घर में कोई मर्द नहीं, कोई लड़का नहीं, मुलाजिम नहीं, और मौसम इतना ख़राब था कि बाहर भी गार्ड शार्ड कोई भी नहीं। तो मेरी सास ने कहा तुम रुको, मैं ना इसका भी इलाज करती हूँ। उन्होंने ना उसको सामने बैठाया, जब वो अजीब सी उसकी हालत हुई, गशी किसी मार खा के, अब उन्होंने सूरह जिन पढ़ना शुरू कर दी उसको सामने बैठा के ना। ओए होए होए, वो पहले तो उसने झटके लिए, फिर वो इस तरह करके जैसे नीम गशी की हालत में चली गई। फिर अम्मी पढ़ते पढ़ते ना, अम्मी ऐसे करते करते दरवाजे तक गई हैं। हमारे अगला सहन था, उस पे आम का दरख्त लगा हुआ था। तो अम्मी को वो समझ आ रहा हो कि ये निकल के कहाँ जा रहा है, जैसे वो पढ़ते पढ़ते पीछे पीछे उसके गई, इस तरह गई हैं। एकदम वो दरख्त के ना ऊपर बैठा वो जिन अपनी असल हालत में नजर आया हमें, बहुत ही खौफनाक। आपने देखा था? गोल, हाँ, मैं और मेरी सास। मजे की बात है कि मेरी सास ने भी देखा और मैंने भी देखा। गोल गोल इतनी बड़ी बड़ी उसकी आंखें, बहुत ही हैबतनाक सा चेहरा था। और वो मेरी सास को ना बार बार ऐसे कह रहा था कि मैं जैसे तुझसे बदला लूँगा, इस तरह करके ना धमकाने वो। लेकिन वो पढ़ती नहीं, उन्होंने पूरी सूरा कंप्लीट करके फूंक मारी तो वो डिसअपीयर हो गया। लेकिन वो कुछ मिनट्स वो इस तरह वहाँ नज़र आता रहा और वो इश्तियाल अंगेज़ हो रहा था कि तू मुझे भगा रही है। और ये लेकिन कुरान की ताकत थी और उनका ईमान, वो बहुत बहादुर थी। क्योंकि एक उसमें वही एक और एक तरह हमारी ना बहुत तूफ़ानी रात थी और मैं और मेरी सास ही घर पे थे। एक मुलाजमा थी पुरानी। जब आपने ये वाक़या सुनाने शुरू किया, बाहर आंधी चल गई है, शुरू हो गई है। ये देखो ना, ये वाक़या ये मुझे लग रहा है इसके कोई असरात हैं, बाहर तेज़ हवा जो उनसी है ना वो एकदम से स्टार्ट हो गई है। बस अल्लाह रहम करे, ये मखलूक लाइटें ब्लिंक करना ना शुरू कर दें, क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता है इन चीज़ों से। तुम हवा में ना उड़ना शुरू कर दो। लेकिन है कि इन चीज़ों से बचने के लिए ना खुद पे रेगुलर सबको चाहिए, ये मैं सबको कह रही हूँ, आयतुल कुर्सी और सूरह इखलास, सूरह नास और सूरह फलक 7-7 बार पढ़कर और सूरह कौसर 3 बार पढ़कर अपने पे दम कर लिया करें। अल्लाह ताला नज़र से, हसद से, जादू से, इन तमाम मखलूक़ात से अपने हिफाजत में रखेगा, क्योंकि अल्लाह ने ताकतवर इंसान ही को बनाया, ताकतवर इंसान सबसे ज़्यादा, तो इसलिए वो जिनको भी भगा सकता है, सबको भगा सकता है। वापस आते हैं वाक़या की तरफ। अच्छा, वो वाक़या ये हुआ कि मेरी वो जो बुआ थी, उनका इंतकाल भी मेरे ससुराल वाले घर में हुआ। बीमार थी और ऐसे ही तूफ़ानी रात, लाइट चली गई, हम कैंडल्स में बैठे हुए और शी डाइड। और अब उनका घर भी बहुत दूर था, एक गांव में था। वो पहले PTCL होते थे, वो भी किसी शॉप पे था। अब वो टाइम नहीं था तो PTCL उनका तो ज़ाहिर बात है शॉप का तो बंद था। अब मेरी सास ने कहा कि हम ना सुबह उनके घर इन्फॉर्म करेंगे। तो उन्होंने अपने कमरे में ही अम्मी जी के हमने उसको बिस्तर बिछा के पलंग पे लिटा दिया। अब वो लाइट गई हुई और वो मोमबत्तियों में हम बैठे हुए दोनों, और वो हवाएं चले, मोमबत्तियाँ भी लहलहाएं, और आपके सामने वो मुर्दा जिन पे जन्नात बड़ी तेज़ी से आते थे वो पड़ा हुआ है। अब हम दोनों हुक्का, मैंने कहा अम्मी हम फैमिली में से किसी को बुला लेते हैं घर, हम दोनों अकेले हैं और ये फोत हो गई है। तो मुझे, और मेरी सास बड़ी बहादुर खातून थी, वो कहती कि बेटा इस तूफ़ान में किसको बुलाएंगे, कौन क्यों लोगों को डिस्टर्ब करती हो, सारी ज़िंदगी इस औरत ने मेरी खिदमत किया, क्या हुआ एक रात में इसके लिए जाग जाऊंगी। तो मैंने कहा अम्मी जागने वाली बात तो ठीक है, लेकिन ये माहौल इतना कोई अच्छा नहीं है। और जाहिर बात है, देखिए वैसे भी ना, अब तो मैंने खैर बहुत सारे जो लोग दुनिया से चले जाते हैं, अपनी फैमिली की भी जितनी ख़वातीन या जानने वाले, मैंने गुस्ल दिया। गुस्ल करने से ना आपका मुर्दे से खौफ का जो एक होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है।
تو اور پھر وہ لیکن اس ٹائم میں ابھی جھوٹ بولوں کہ میری تو پھونک نکلی ہوئی تھی, میرے حالات بہت برے تھے, اور وہ موم بتی بھی بار بار بجھے اور اس کا سایہ بھی چہرے پہ پڑے, اور تو عجیب. اور میری ساس بیٹھی تو مسلسل پڑھائی کر رہی تھیں, اب وہ بیچ میں اب میرا نہ مجھے نیند بھی نہیں آ سکتی, میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی. وہ کہیں اللہ اللہ کر کے اس دن صبح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. فجر ہوئی تو ہم نے جب بلایا اپنی فیملی کے, میری امی کے بھتیجے تھے میری ساس کے, وہ جب سب آئے تو انہوں نے کہا آپ نے ہمیں رات کو کیوں نہیں بتایا, ساری رات آپ مردہ لے کے بیٹھی رہی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, میں تم لوگوں کو ڈسٹرب, اتنی کہ مطلب وہ تھیں کہ کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا, اور وہ میری ملازمہ تھی, ساری زندگی اس نے میری خدمت کی, ایک رات میں نے اس کی خدمت کر لی, مطلب یہ جذبہ تھا. لیکن وہ بھی خاصی خوفناک رات تھی ویسے. اچھا میم, لوگ کہتے ہیں چڑیلیں بھی ہوتی ہیں, جنات بھی ہوتے ہیں, پھر ایک سرکٹے کے بارے میں بھی بڑے واقعات ہم نے سنے ہیں, کیا یہ واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں؟ بالکل, اللہ کی ایسی سی عجیب و مخلوق ہے, ہمارے تو علم میں بہت کم ہے, لیکن آپ عجیب و غریب صورت میں دیکھتے ہیں. اچھا سرکٹے کا واقعہ بتاؤں. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا گھر جو تھا وہ گول باغ کے ساتھ کینٹ میں گول باغ ابھی بھی موجود ہے, اور اس کی لائبریری بھی بڑی مشہور ہے, لاہور کینٹ. اچھا. اور لائبریری بھی بڑی ہانٹیڈ ہے, 100 سال سے اوپر پرانی حویلی ہے. ہمارا تو گھر کا پیچھے ایک فیکٹک دیوار تھی, وہاں چھوٹا سا دروازہ تھا, ہم کود کے ادھر چلے جاتے تھے, اور ہمارا اسکول کا شارٹ کٹ بھی وہی تھا, گول باغ. ہاں گول باغ سے گزر کے. تو وہ اچھے خاصے دن میں بھی لوگ گزرتے ہوئے گھبراتے تھے, ہم بھی گروپ کی صورت میں ہی گزرتے تھے. میرے کزن تھے جو بہت ہی جوان ہی فوت ہو گئے, بہت ہی پیارے ہینڈسم میرے پھپھو زاد بھائی تھے. وہ میری پھپھو ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے. تو وہ رات کو کہیں لیٹ گول باغ سے شارٹ کٹ لے کے آ رہے تھے, کیونکہ جو اینڈنگ اس کی وال تھی نا, اینڈنگ وال, اس میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا, اس سے کود کے آپ ہمارے اپنے ایریا میں داخل ہو جاتے تھے. تو ایک یہ اچھا شارٹ کٹ تھا کہ پورا بازار روڈز کراس کر کے آپ آتے. تو وہ آ رہے تھے, تو کیا کہتے ہیں, وہ اپنے دھن میں مطلب سگریٹ پیتے ہوئے گانے گاتے ہوئے ایسے جیسے گنگناتے ہوئے آ رہے. تو ان کی کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا, ان کا نام تھا نعیم, ننا بھائی ہم کہتے تھے, نعیم. انہوں نے مڑ کے دیکھا تو اب جو پیچھے جس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا وہ بغیر سر کا انسان تھا. ایک ہاتھ اس نے کندھے پہ رکھا ہوا, ایک ہاتھ پہ اس نے ایک اپنے ہی بالوں سے اپنا سر پکڑا ہوا, اور وہ سر بول رہا تھا منہ سے, نعیم میرا سر جوڑ دو. اب ان کو تو بدحواسی کا ایک عالم تھا, وہ تو شوٹ لگاتی تھے, مطلب جوان آدمی تھے 6 فٹ 2 انچ کے. اب وہ جتنی تیزی سے شوٹ لگائے, وہ 2 قدم لے اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے, نعیم منہ آگے کر دے تو منہ بولے میرا سر جوڑ دو. اوف اللہ پہ کس طرح وہ کہتے ہیں, میں نے بس اللہ کا نام پڑھنا شروع کیا. اور ایک ہماری حدود تھی, کیونکہ گول باغ سے بڑی عجیب چیزیں ہمارے وہ ایریے میں, محلے میں ایک سب بنا ہوا تھا کمپاؤنڈ, اس میں آتی تھیں. اسی طرح ایک دن دیوار میں سے نکل کر ہماری نیبر بیٹھی تھیں, بوڑھی تھیں, ان کو وہ کہتے تھے اپنا آپا کہتے تھے سارے. وہ ایک دن کچن میں کھڑی روٹیاں بنا رہی, تو ایک دم ایک بڑی سی گائے ان کے گھر کے اندر انٹر ہوئی, اور کچن میں جا کے انہوں نے چمٹا مارا نا کہ گائے کہاں سے آ گئی, اس کو ڈرانے کے لیے. وہ اتنا ہاتھ ان کا منہ میں لے گئی چمٹے سمیت, اور اس نے کاٹا نہیں, منہ کے اندر تھا. ٹھیک ہے. اتنے میں ایک لمبا دھوتی میں ملوث کچھ 7 فٹ کا آدمی, کالے سیاہ رنگ کا, جو چمکتا ہوا جسم جس کا, اس نے آیا, اس نے گائے کو 2 ایسے لاٹھی ماری, ہانکا, تو اس نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا. مطلب ایسے ہی اندر تھا, کوئی کاٹا واٹا نہیں ہوا تھا. چمٹے سمیت جب ہار نکلا, وہ دیکھی نہیں ہے کون ہے کیسا ہے. وہ جیسے ہی مڑ کے وہ اٹھی ہیں روٹی پکاتے ہوئے, باہر نکلنے لگی ہیں, آواز دینے لگی ہیں گھر والوں کو. وہ جیسے ہی وہ کچن سے نکلا, دروازے کے پاس گیا, پیچھے بھاگی ہیں, تو وہ جو گول باغ کی دیوار تھی نا, اس کے پاس جا کے وہ دیوار کے اندر سے غائب ہو گیا. اچھا, اور اس کے بعد بھی گول باغ سے بڑی عجیب, تو ہمارے وہاں کینٹ کی مسجد کے جو پرانے لوگ ہیں نا کینٹ کے, وہ ضرور میری بات کو پہچانتے ہوں گے. مولوی منظور صاحب تھے, بہت ہی پیارے انسان, بہت ہی نیک انسان. جب ایسے بہت سارے واقعات ہوئے نا,
बल्कि हमारी नेबर थी नाजी बाजी, अब इस दुनिया में नहीं रही। दफ़ा मैं जा रही हूँ एक दूसरी नेबर के घर, नाजी बाजी उसी दीवार के, मुझे लगा जैसे उस गेट से निकल के आई हैं। मैं कह रही हूँ बाजी आप इतनी लेट वहाँ से क्या करने गई थी? तो उन्होंने मुझे ना कोई तासुर नहीं दिया, ऐसे देखा नाजी बाजी को, मतलब ऐसे मैं उनको बिल्कुल फेस टू फेस देख रही हूँ, और ना जाके उसी पीछे फैक्ट्री थी उनकी, वहाँ चली गई। अब मैं उन्हीं के घर जा रही थी। मैंने कहा, उनकी छोटी बहन शीरी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो मैं अंदर एंटर हुई हूँ। मैंने कहा शीरी नाजी बाजी कहाँ गई हुई थी? कहती है नाजी बाजी कहाँ है? मैं कहा अभी मैंने देखा है गोलबाग से इतनी रात को अकेले गई हुई थी। तो उसने कहा वो देखो कमरे में नाजी बाजी बैठी, वो अम्मी के साथ बैठी हुई है, यहाँ से तो हिली भी नहीं, और वो अंदर थी। वो मैंने कहा, और नाजी बाजी असल वाली अंदर थी। ओए होए इस तरह। तो उन्होंने कहा क्या किया मौलवी साहब ने, कील पढ़ कर ना दम कर वो ठोक दिए थे। ये इस वाले वाक़यात के बाद ना से कि वहाँ से फिर वो कोई चीज़ हमारे हाथे पे एंटर नहीं हो पाती थी। और यकीन माने वो जब सर कटे वाली बात जो मैं बता रही थी, जब वो मेरे भाई वो उस बाउंड्री में दाखिल हुए ना, तो उनकी जान छूटी। उसने हाथ रखना बंद किया, वो पीछे खड़ा रह गया, और ये निकल के उस दरवाजे से घर पहुँचे। 3 दिन इनका बुखार नहीं उतरा, 104 बुखार। और उन्होंने ये सारा वाक़या बताया। मौलवी साहब ने कहा कि बस वो जगह ही ऐसी है। वहाँ से नाजी बाजी जिनका बता रही हूँ, उनके घर में ना उन्होंने आगे फैक्ट्री सी थी, शेड सा बनाया हुआ था पीतल टीन की, उसका उस पर कोई पत्थरों की बारिश हुई थी गोलबाग से। हमने अपनी आंखों से देखा है, कोई फेंकने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरे नेबर खड़े होके देख रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं हवा से। और ये रियल ये सब नजर रियल, आ रहा और था। ये इसके 10 गवाह हैं, 10 में से 5 जिंदा होंगे, और बाकी वो तो अभी मैं भी हूँ। गोलबाग अभी भी मौजूद है। कभी दोबारा जाना हुआ वहाँ? अच्छा, इत्तेफाक से मेरा नहीं हुआ, मैं कुछ दिन पहले ही सोच रही थी कि कभी गोलबाग का चक्कर लगाऊंगी, एक अरसा ही हो गया। लेकिन अब तो वहाँ पे कोई आर्मी एरिया वगैरह भी बन गया है, उन्होंने वो कुछ काफ़ी कर दिया है। लेकिन गोलबाग के किस्से, जो कैंट में रहता है और कैंट में कोई पुराना रहने वाला है, वो ज़रूर जानता है। ये किस ईयर की बात है? मतलब ये अब तो मेरी उम्र का तो डिस्क्लोज करवाओगे है। ये समझो तुम, जो हमारी होश के वाक़यात है वो 80s में 80s की बात है। हाँ। और ये 80s इससे में पहले तो ये वाक़यात तो जब मेरी एक नेबर थी, जब 65 की जंग थी, वो बताते हैं, मेरी फुफियाँ दादी मेरे सब हमारे घर वाले पूरे नेबर्स बताते हैं कि एक के घर में तहखाना था, ये लोग वहाँ छुपे थे। तो आलम ये था कि हांडियाँ हवाओं में उड़ रही हैं, चूल्हे उड़ रहे हैं, तब ऐसी मुदाखलत भी होती थी इस हद तक। और फिर हमने जो एक चीज़ और देखी हुई थी, वो जो हमारे नेबर थे ना, उनका जो तहखाना था ना, पहले वो कच्चा था, और उसकी जो रोशनदान थे ना, वो सब गोलबाग में खुलते थे। अच्छा, अब वो कच्चा था। अच्छा, हमने ना देखा था उन्होंने सीढ़ियों पे ना इधर शीशा लगाया हुआ था, और अंदर हमेशा एक बर्तन में ना दूध पड़ा होता था। हम कहते थे कि भाई ये क्या है, दूध के अंदर होता है, ये शीशे से दूध का प्याला नजर आता था। अच्छा, और ये क्यों रखा हुआ है? तो वो हमें कुछ दिन तो बिल्कुल नहीं जाने देते थे, खेलने के लिए भी नहीं। और मैंने 1-2 बार देखा कि वो कच्चे मट्टी, जैसे कच्ची मट्टी होती है ना, उस पर हमेशा इतनी सी एक लाइन ऐसे जा रही है। हमें अपनी सारी बचपन की क्यूरियोसिटी रही कि ये क्या था। फिर हमें पता चला, जब हम थोड़े समझदार हुए, उन्होंने बताया कि एक इस रोशनदान से एक अस्तहा आता है, बहुत बड़े साइज़ का। वो आता है और ये दूध पीता है और चला जाता है। तो इस वजह से वो देखते थे कि उसका आने का टाइम है, दूध वहाँ फ्रेश ताज़ा रख दिया जाता था, वो आता था, पूरा दूध पीता था, और सिर्फ घर के 2 बड़ों को इजाज़त थी देखने की, और वो चला जाता था। वो नज़र आता था? हाँ, नज़र आता था। अस्तहा उतरता हुआ रोशनदान से दूध पी के जाता हुआ नज़र आता था। दूध ख़त्म हो जाता था, दूध ख़त्म पी के वो, ये उनकी जिम्मेदारी होती थी कि हर वो 2 दिन दूध रखना होता था, जुमेरात और जुमा। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी अम्मी का वो दूध का ला के रखा, तो वो उनकी अम्मी किचन में ही थी, पता नहीं चला, एकदम से एक बिल्ली आई, बिल्ली ने ना दूध में मुंह मार लिया। अच्छा, इन्होंने तो बिल्ली को भगा दिया। अब वो दिमाग से नहीं रहा, उन्होंने वही दूध ना जाके प्याले में डाल दिया। अच्छा, वो ये भी लोग बैठ गए कि आज उसने आना है और दूध पीना है। अब उस दिन जब वो आया, तो जैसे ही वो दूध के करीब गया है ना,
اس نے پلٹ کر منہ پیچھے کیا اور شیشے کی طرف دیکھا اور چلا گیا واپس پیے بغیر. اور اس کے بعد وہ پھر کبھی نہیں آیا. پھر ان کے گھر میں یک کے بعد دیگرے جو موتوں کا سلسلہ شروع ہوا نا, سب سے پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہوا. پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی, کیا تھا, جن تھا, کیا تھا, یہ چیز کی ہم پورا محلہ عینی گواہ ہیں. میرے ساتھ کی جو تھی فرینڈز اور ہم لوگ تھے وہ سب حیات ہیں ماشاء اللہ, ہوش و حواس میں ہیں اور اس واقعے کے وٹنس ہیں یہ سب واقعات کے. اچھا میم, ویسے تو واقعات آپ کافی بتا رہی ہیں, اور کون کون سے ایسے واقعات ہیں جنہوں نے آپ کو بھی حیران کر دیا ہو کہ یہ بھی مطلب واقعہ ہے؟ پہلے بھی سنا چکی مختلف پلیٹ فارمز پہ, لیکن یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس نے میری زندگی پہ بڑا ڈالا. میری بہت ہی پیاری فرینڈ تھی, ایسے اس کے گھر مجھے جانے کا اتفاق ہوا اور مجھے لگا کہ گھر میں کچھ گڑبڑ ہے. دین شی کال می اور اس نے کہا کہ آؤ, اور میرے گھر میں نا بہت ہی عجیب سے مسائل ہیں اور گھر کی بہو بچے سب بہت 5-6 فٹ کے بیٹے, ڈر کے مارے کوئی اوپر والے پورشن میں نہیں جاتا تھا کیونکہ ایک مخلوق ان کو نظر آتی تھی عجیب و غریب قسم کی. بہرحال ایون دین ان کے یہاں بھی ہوا کہ ان کے کچن کے باہر 2 کالی بلیاں بیٹھ کے ڈیلی بڑی باقاعدگی سے روتی تھیں. تو انہوں نے تنگ آ کے ان کو دودھ میں نا زہر والی ٹیبلٹ نہیں ہوتی وہ ملا کے کسی نے دے دی کہ یہ جان نہیں چھوڑتی. بگا کے دیکھا, ان کو دور چھوڑ کے دیکھا, رات کو چھوڑ کر آتے تھے, صبح پھر وہ وہیں پائی جاتی تھیں. تنگ آ کے آخری حربہ, کیونکہ وہ جس طریقے سے روتی تھیں تو کہتی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی سچی مچی مر گیا ہو اور کوئی بین کر رہا ہے اس میں. تو کہتی دل کو دہلا دینے والی اس کی آوازیں ہوتی تھیں. تو ان کے تنگ آ کے ان کے ہسبینڈ نے یا کسی نے ان دودھ میں ملا کے نا بلیوں کو گولیاں دیتی. اب وہ بلیاں جب دیکھا تو وہ بلیاں صبح مردہ پائی گئیں. وہی جو درخت تھا جس کے نیچے وہ بیٹھ کے روتی تھی انہوں نے وہیں دفنا دی. اور انٹرسٹنگلی جب صبح اٹھی تو بلیاں وہیں بیٹھی ہوئی تھیں زندہ حیات. اور اس کے بعد سے تو پھر سمجھ ان کو آ گئی یہ چیز کیا ہے, ان کو ہم نہیں مار سکتے. اور اس کے بعد کارروائی گھر میں تیز ہو گئی. ان کی بہو پہ جو 9 بہاتا بھی کچھ دن پہلے بہا کے آئی تھی, اس پہ ایک عجیب و غریب مخلوق اٹیک کرتی تھی اور وہ چیخیں مارتی تھی. اوپر والے پورشن میں تو کوئی ان میں سے جا ہی نہیں سکتا تھا. میں چلی گئی اتفاق سے, مجھے انہوں نے کہا, اور میں نے وہ مخلوق دیکھ لی. وہ تھی بالکل آپ سمجھے بھالو جیسا, انسانی جسم لیکن اس پہ اتنے لمبے فر کالے کلر کے بال اس پہ, اور اس کی ایک ہی آنکھ تھی صرف اتنی بڑی, اور وہ پیلی رنگ کی آنکھ تھی جس سے وہ, اچھا میں نے دیکھ کر ایسے اگنور کیا کہ جیسے مجھے نظر نہیں آیا, اور اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے نظر آ گیا. اور جب میں نیچے والے پورشن میں آئی تو جو گفتگو ہو رہی تھی تو وہ کھڑکی کے باہر اس کی فیملی کے باقی ممبران سن رہے تھے باقاعدہ کھڑے ہو کے. اب وہ میں نے دیکھ لیا, بہرحال میں نے ان کو بتایا نہیں. اور میں نے زندگی میں, کیونکہ وہ بہت سالوں سے اس گھر میں رہ رہے تھے, وہ بھی کینٹ کا ایک گھر ہے, بہت بڑا بنا ہوا تھا, بڑا خوبصورت. اس کی بیک سائڈ پہ ایک چھوٹی سی درگاہ بھی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں کہا آپ کا گھر یہ کرائے کا ہے کہ اپنا ہے؟ تو مجھے پہلے شک تھا کہ اپنا ہی ہے کیونکہ بہت سالوں سے وہاں رہتے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں تو کرائے کا ہے. میں نے کہا اگر یہ کرائے کا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے, یہ آپ چھوڑیں کہ کون ہے کیا ہوگا, آپ گھر چینج کر لیں. اچھا اب پتہ کیا ہوتا ہے, کوئی میں اس ٹائم تو اتنا اس چیز کا میرے حوالے سے لوگوں کو اتنا پتہ بھی نہیں تھا, اور لوگ سمجھتے ہیں میرا جو گیٹ اپ ہے ایک عام نارمل, کوئی ایسا میرا جنتری منتری والا گیٹ اپ نہیں, چیزیں نہیں. لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ بس کوئی وہم ہوگا, یا انہوں نے بتا دیا چلو دیکھتے ہیں. وہ تیتر رکھتے تھے, آ کے تیتر مر جاتے تھے, جو پالتو جانور رکھتے تھے وہ مر جاتے تھے. اچھا بہرحال ان کی جو بیگم تھی, جو میری دوست تھی, وہ بہت کہتی تھی, کیونکہ وہ میکسیمم ٹائم گھر پہ ہوتی تھی, وہ کہتی تھی گھر بدل دیں. سعدیہ جو کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے, میں نے خود چیزیں دیکھی ہیں, اور اس گھر میں رہنا میرے لیے محال ہوتا جا رہا ہے, میری زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے. اتنا کافی ٹائم لگا ان لوگوں کو. اسی میں میری وہ دوست بیمار ہو گئی. 8 مہینے اس کی بیماری نہیں سمجھ آئی لوگوں کو, ڈاکٹروں کو, ہاسپٹلوں میں. اور اتنی وہ خوش شکل, خوبصورت, اور میرے جیسی جہاں مطلب ہٹی کٹی جسے کہتے ہیں اس طرح کی تھی. 8 مہینے کے اندر وہ اتنی سی رہ گئی. اور آخری دن ہاسپٹل میں اس نے مجھے بلوایا, میں جاتی رہتی تھی دیکھنے
کہ اس نے اپنے بیٹے کو کہہ کے خاص مجھے بلوایا. میں جب گئی تو اس نے سب کو کمرے سے نکال دیا اور مجھے کہتی ہے کہ مجھے نا پڑھ کے دم کرو. میں نے دم کیا تو بس اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتی تم صحیح تھی, وہ میں نے سفر کیا ہے, کسی کو ان لوگوں نے کسی نے میری سیریسلی بات کو نہیں لیا, لیکن اب میں جا رہی ہوں, میرا جانے کا وقت ہے. اور میں آخری بار اس نے جو اپنی کچھ دل کی 2-4 باتیں کرنی تھیں وہ مجھے بتائیں اور اس دنیا سے چلے. مطلب میں اٹھی ہوں, میں کہا میں خدا حافظ. کہتی ہے ہاں, کہتی ہے اب تم جاؤ بے شک آرام سے. میں نکلی ہوں تو اس کے بچے آ گئے. میں گھر پہنچی ہوں, اس کے آدھے گھنٹے بعد اس کے بیٹے کی کال آئی کہ ماما چلی گئی. اور اب یقین مانے جب صبح اس کا جنازہ تھا, جیسے ہی غسل دیا ہے, اس کی جان نکلی ہے, غسل دیا ہے, تو بالکل وہی پہلے والا رنگ روپ آ گیا, وہی پہلے والی جسامت. کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اسے کبھی کچھ ہوا ہوگا. بہت ہی خوبصورت تھی وہ, اور ویسے ہی وہ نکلی خوبصورت. مرنے کے بعد وہ جیسے نکلی چیز, وہ ساری چیزوں کے اثرات ختم ہوئے, وہ واپس اس میں آ گئے. اچھا, آپ گئے ان کے جنازے پہ گھر گئے ہوں گے, تو تب کیا صورتحال تھی گھر میں؟ تو وہ پھر انہوں نے اپنے آبائی گھر میں کیا. اچھا, اس کے بعد گھر چھوڑا. جب وہ بہت بیمار ہوگی نا, وہ تو غریب اس کے بعد ہاسپٹلوں میں رہی. تو کیونکہ جب میں وہاں سے نکل رہی تھی نا, مجھے یاد آ گیا جو میں مس کر رہی تھی پوائنٹ. میں نے ایسے مڑ کر گھر کی طرف دیکھا نا, تو گھر کے ٹیرس پہ وہی مخلوق کھڑی ہے. مجھے ایسے اس کی جو آنکھ تھی نا, مجھے باقاعدہ ایسے پتہ چل رہا تھا کہ اس کی ہیٹ یہاں پڑ رہی ہے مجھے. اور میرا اتنا اپنا وجود بھاری ہو گیا, سر پکڑا گیا, اور میں سارے راستے آنکھیں بند کر کے بس پڑھتی رہی. جیسے ہی میں گھر آئی, میں نے غسل کیا, خود پہ پڑھ کر دم کیا, تب جا کے میری حالت ٹھیک ہوئی. ورنہ وہ آپ کے اوپر اثرات اس نے اتنے گہری, اس کو سمجھ آ گئی کہ میں نے اس کو دیکھ لیا, اور اس نے مجھے پیغام ٹرانسفر کر دیا کہ بی بی تو آ گئی ہے میری نظر میں. تو بس پھر اس طرح واقعات ہوئے, لیکن وہ اس کو جان لے گیا. اس کے بعد ان کا کاروبار تباہ, بچے جدا, ایک بچہ چھوڑ کے چلا گیا باپ کو, دوسرا بچہ چھوڑ کے چلا گیا, اب باپ اکیلا تنہا زندگی گزارا ہے, لیکن وہ بھی کہیں اور بیٹی کے گھر پہ. مطلب اس طریقے سے گھر تباہ و برباد. اتنے ٹھیک ٹھاک, اتنا بڑا نام تھا, اتنا پیسہ دولت, سب ایسا. اس بہو جس پہ اٹیک ہوتا تھا, وہ بچے کا گھر ہی نہیں بس سکا, وہ بھی علیحدہ ہو گئے. مطلب ایسی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, اور ہم ان کو بالکل فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. مطلب یہ چیزیں ڈینجرس بھی ہوتی ہیں, ڈینجرس, جان لیوا ہو سکتی ہیں. دیکھیں, جان لینا یا دینا زندگی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ آپ نے یہ ہمارے بزرگوں سے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی, کہ بھی نظر بد جو ہوتی ہے وہ اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر پہ اتار دیتی ہے. مطلب میری ایک وہ تھیں, میری سمندن کی والدہ تھیں, بہت پیاری, فل آف لائف, صحت مند, نہ ہی کوئی اتنی ایج, کافی ینگ. ہم کہتے تھے آپ نانی نہیں لگتی ہیں, آپ تو بہن لگتی ہیں. تو میں نے نا ان کی طبیعت ایک دم سے نا, انہیں کچھ ہوا, اور بہت خوش مزاج, شاعری کرنے والی, عبادت کرنے والی, اور اچھا لباس پہننے والی. انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے نا تم دم کر دو. وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی, اور میرا دم سے ان کو بڑا ریلیف ملتا. جیسے میں نے ان کو دم کیا نا, اب مجھے منظر, آنکھیں بند کر کے میں پڑھائی کر رہی ہوں, مجھے منظر کیا نظر آ رہا ہے, ایک ویران قبرستان, اس میں ایک ویران قبر, مٹی دھول اڑ رہی ہے. اور وہ مجھے جو چیز سمجھ آ گئی نا, میں نے ان کو کہا کہ ان کا روحانی علاج کرائیں, کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے, ان کو بہت ہی شدید عمل بھی ہے, اور نظر اور حسد ہے. اور وہی ہوا, وہ کبھی بیٹے کے بعد جو باہر زیادہ تر لوگ رہتے ہیں وہ ان چیزوں پہ اتنا بلیو نہیں کرتے, اور وہ دنوں میں اتنی سی ہو کے, اور جسم پہ ایسے ایسے نشان زخموں کے کہ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کیسے ہوئے, اور وہ چلی گئی دنیا سے. اچھا میم, عملیات کی اور یہ نظر بد کی, جادو کی باتیں شروع ہوئی ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ ہم کالا جادو کی طرف آئیں اور اس پہ بات کریں کہ کالا جادو پہلے تو یہ بتائیں کہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے. مطلب کچھ لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ اس چیز پہ یقین نہیں لے کے آتے. دوسری بات یہ کہ اگر کرتا ہے تو کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے اوپر کالا جادو ہوا ہے, اور اس کی پھر علاج کی طرف بھی چلیں گے کہ کیا علاج کیا ہے. تو پہلے کالا جادو ایگزسٹ کرتا ہے؟ دیکھیں, کالا جادو بالکل ایگزسٹ کرتا ہے, اور یہ ایک ایسا علم ہے جو بہت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے کا ہے, اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کالا جادو ہوا. پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جادو کر کے کہاں ڈالا گیا ہے, کس نے کیا ہے. پھر اس کا علاج کی صورت میں
ہمارے جو سورہ ناز، سورہ فلق، کل شریف، آیت الکرسی، تمام چیزیں آپ دیکھیں، ان کی ورڈنگ بھی دیکھیں نا، اس میں واضح طور پہ اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے تب بھیجا کہ یہ علاج ہے اس سے بچنے کا. اصل میں کالا جادو میں اس کی بہت پرانی ہسٹری ہے. کالی ماتا جو ہندو جن کو دیوی مانتے ہیں، وہاں سے شروع ہوتی ہے. میڈوسا پرنسس میڈوسا تھی جو کالا جادو کی ماہر مانی جاتی تھی، اور وہ بڑی خطرناک مصر کے اہراموں سے، مصر کے وہاں سے لے کے کالے جادو آپ دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ دیکھیں تو وہاں فرعون کے دربار میں حضرت جادوگر موجود رہتے تھے، اور وہ کالا جادو کرنے والے جادوگر تھے، کوئی اور ٹرک نہیں تھی. کالے جادو میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک تو انسان سے یہ ہر گندا عمل، ناپاکی اس میں ملوث ہوتی ہے، شیطان کو پوجنا اس میں ملوث ہوتا ہے. یہ ایک انتہائی شیطانی عمل ہے. اس کو کرنے والا اور کروانے والا دونوں جہنمی ہیں، دارہ اسلام سے فارغ ہیں. آج ہمارے معاشرے میں جتنا کالا جادو کرایا جاتا ہے، میں آپ کو، اگر میری ریسرچ ورک ہے اس پہ، میں نے ایسے بابوں، عاملوں، ان کے پاس بھیس بدل کے جانا، یہ میرا ایجوکیشن بھی جب حاصل کر رہی تھی، اس کے بعد بھی جب میں اس فیلڈ میں آئی ہوں، اور جا کے کسی کونے پہ بیٹھ جانا اور دیکھنا کہ کون کون لوگ، میرا خیال تھا کہ زیادہ تر جاہل لوگ، ان پڑھ، یہ لوگ آتے ہیں. میں نے ٹاپ کے بیوروکریٹس کو دیکھا ہے، سیاستدانوں کو دیکھا ہے، فلم ایکٹر ایکٹریسز کو دیکھا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے، امیر لوگوں کو دیکھا ہے، جو آتے ہیں اور اپنے اوپیٹنٹ جو اس کا اپوزٹ ہے، اپنے اس کے بجائے کہ کام پہ یا اس سے آگے جائیں، جادو کے تھرو اس کو گرانے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے، اور اس کو کیسے کیسے عملیات کرواتے ہیں. مطلب اپنے بچوں کو پاس کرانے کے لیے، امریکہ میں وہ پاس ہو جائے تو یہاں بیٹھ کر وہ پیپر دے رہا ہے، یہاں بیٹھ کے جادو ہو رہا ہے کہ وہ پاس ہو جائے اس کو. مطلب اس طرح کی تعلیم آپ بچوں کو دے کے کیا کروائیں گے جادو کے ٹونے پہ؟ یا جی اگر کوئی دوسری والدہ آئی ہیں تو وہ پہلے بچوں سے باپ کو ڈسٹینس کرنے کے لیے یہ جادو ہو رہا ہے، ماں سے الگ کرنے کے لیے جادو ہو رہا ہے، بزنس میں دوسرے کو ختم کرنے کے لیے جادو ہو رہا ہے، کسی کی اچھی بیوی آپ کو پسند آ گئی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا گھر تباہ کرنے کے لیے جادو ہو رہا ہے، یتیم بچوں کی جائیداد چھیننے کے لیے، اگر ان کے گھر، ان کو مارنے کے لیے جادو ہو رہا ہے. گھر والوں، مطلب بچیوں کی منگنیاں ٹوٹی، شادیاں توڑوائی گئیں جادوؤں سے، کہ اپنے زبردستی بچوں کی اولاد نہ ہونے کے لیے. باقاعدہ ایک میں نے عمل دیکھا تھا، اللہ معافی دے دے، جو عورت پریگننٹ ہوئی، جو بچی، اور جو عمل کیا جا رہا تھا، جس طرح عمل کیا جا رہا تھا کہ اس بچی کی پہلے وہاں پہ کیا جا رہا تھا، اثر وہاں ہو رہا تھا کہ اس بچی کو ایسے ہی لگا کہ اس کی چارپائی کے نیچے کوئی ہے، اور اس نے کھینچ کے اس کے پیٹ سے بچہ نکال لیا. تو بس جادو ٹونے کا تو آپ پوچھے نا، کیونکہ یہ اصل میں نا، یہ کوئی ذات برادری کی بات نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری سے انسان جب اپنے اللہ سے امیدہ اور حسد میں اس حد تک گر جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی چیز کا سہارا لے سکتا ہے دوسرے کو گرانے کے لیے. میں سیاست میں ہوں، جتنا جادو میں نے بھگتا ہے، سیاسی مزے کی بات چلے، دوسری پارٹیاں والے تو کریں وہ تو کرتے ہی ہیں، اپنی پارٹی میں بھی کہ یہ ہم سے آگے نہ نکل جائے، یا اس کا نام کیوں ہو رہا ہے، جیلسی میں جادو ٹونے اور جہالت ایسی دیکھی ہے. لوگ اللہ پہ نعوذ باللہ، اللہ کی اپنی محنت کریں، اور عزت اللہ نے دینی ہے، اور اللہ چاہے جسے دیتا ہے، لیکن پڑھ کے پھوکے مار کے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے برباد کرتے ہوئے بھی. میں یہ جاننا چاہوں گا، پتہ کیسے چلتا ہے کہ مطلب ایک بندے میں جادو ہوا ہے؟ ایک تو یہ، جب آپ کو جو ذاتی طور پہ زیادہ افیکٹ آتا ہے، ایک چیز تو ہوتا ہے نا کہ آپ بظاہر آپ کے حالات افیکٹ ہونا شروع ہوتے ہیں، کاروبار، آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو نا امیدی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ نا امیدی کفر ہے. جو شخص نا امید ہو گیا نا اللہ سے، وہ بہت آسانی سے شیطانی چکر میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نا امید ہو جاتے ہیں، آپ کے جسم پہ ہر وقت بوجھ، کندھوں پہ بوجھ، جسم پہ لاغر پن، اور آپ کو پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہوتی، آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن تسبیحات کرتے ہیں تو وہ آپ چھوڑ دیتے ہیں، آپ کا دل جو ہے وہ ان چیزوں میں نہیں رہتا، جو غیر شرعی چیزیں، گناہ کی چیزیں، اس طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. منہ میں آپ کے ہر کھانے سے بال نکلنا،
بہت زیادہ تعداد میں, بال منہ سے نکلنا, یہ ہونا, خواب میں آپ کو چھپکلیاں, سانپ اور یہ چیزیں نظر آنا, یا خبران قبریں نظر آنا, اور اس طرح کی بہت سی علامات ہیں. آپ کو سم ٹائم خواب میں جیسے آپ رات کو لیٹتے ہیں, بھاری پن, جسم میں چونٹیاں چلنا, جسم کا سن ہونا, عجیب سی علامات ہوتی ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آنکھوں میں ویرانی آ جانا, چمک ختم ہو جاتی ہے. یہ نشانیاں ہیں سب, یہ نشانی. میں نے یہ بیسیکلی نشانیاں پوچھنے کا مقصد یہ تھا میرا, کیونکہ بہت سے لوگ نا لا علمی میں فراڈ کا اور اسکیم کا حصہ بن جاتے ہیں, کیونکہ جیسے ہی وہ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں یا کسی بابے کے پاس جاتے ہیں تو وہ چاہے بیچارہ ویسے کسی موسمی حالت کی وجہ سے بیمار ہوا ہو تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تیرے پہ کالا جادو ہوا ہے. پہلا جملہ یہی ہوتا ہے. ہاں جی, کہ تیرے پہ عمل ہوا ہوا ہے, کالا جادو ہوا ہوا ہے, اب اس کا توڑ کرنا پڑے گا, وزن کے برابر بکرے کا گوشت دینا پڑے گا, یہ فلانی چیز دینی پڑے گی. تو یہ ان فراڈ سے بچنا کیسے ہے, یہ بیسیکلی مقصد تھا آپ سے یہ سوال کرنے کا. اب طریقہ کار کیا, مطلب اگر ایک بندے کو پتہ چل گیا جادو کا تو وہ کس طرح سے بچے گا؟ دیکھیں پہلے تو میں تمہیں ایک طریقہ کر کے بتاتی ہوں, ٹھیک ہے, اس سے پتہ چل جائے گا تم پہ جادو ہے کہ نہیں. اچھا, آج تو تمہارا جادو کا راز کھل جائے گا, پکی بات کہ ہے, تم پہ کالا جادو ہوا ہوا ہے کہ نہیں. چلو ٹھیک ہے, چیک کرتے ہیں. ابھی ذرا ایک شرٹ منگواؤ اور ایک پین منگواؤ. چلیں یار, ایک شرٹ اور ایک پین تو کیسے ارینج کریں, اور وہ میری ہی شرٹ کو ہی لے کے آئیے گا. چلے جی, آ گئی آپ کی شرٹ. یہ ایک شرٹ آ گیا, یہ پین مجھے دے دیں. اچھا, اب اس کا دامن جو ہے نا تم پکڑو گے ایسے, ہاں ٹھیک ہے, پین کے ناپ کا ہو. اوکے, آؤ آگے آؤ, تھوڑا سا آگے ہونا پڑے گا. یہ دیکھیں, اب اچھے سے دکھا دیں کہ یہ جو گیپ ہے یہ پورا پین کے سائز کا میں نے آپ کو دیا ہے. اور آپ ابھی ہاتھ ایسے ہی رکھیں گے. اگر تھک گئے, میری کچھ پڑھائی میں نے کرنی ہے تو پھر اپنے ہاتھ تھوڑے سے نیچے کر لینے. اوکے, پر اگر ہاتھ تھک جائیں تو نیچے کر سکتے ہیں. میں آپ کو پڑھائی کر رہی ہوں اور میں آپ اس پہ پھونکوں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر یہ شرٹ چھوٹی ہوئی تو آپ پہ جادو ہے کنفرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ شرٹ, ارے یہ شرٹ تو آدھا انچ چھوٹی ہو گئی ہے. اچھا, حالانکہ ہم نے بالکل اسی پوائنٹ سے پکڑی ہوئی ہے اور ساری چیزیں کی ہوئی ہیں, لیکن یہ چھوٹی ہو گئی ہے. چھوٹی ہو گئی ہے. دیکھیں نا, یہ جگہ تھی نا جہاں سے ہم نے ناپا تھا, اس کا مطلب ہے آپ پہ کنفرم جادو ہے. اچھا, بالکل, آپ کا تو جادو پکڑا گیا آج. پھر اب کیا کریں؟ یہ میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا کل شریف پڑھا اپنے دل میں اپنے لیے, اور اس میں کچھ بھی نہیں کیا. یہ عمل, یہ شعبدے بازی ہوتی ہے جس سے ایسی آپ کی کوئی شرٹ پکڑے گا, ناپے گا, اور یہ ہو جاتی ہے. جب آپ تھک جا کے نیچے کرتے ہیں نا, آلریڈی اس میں آدھے انچ کا فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ اللہ کی, یہ ایک نیچرل, مطلب یہ ایک نفسیاتی لوکیشن چینج ہونے سے آدھے انچ کا فرق پڑتا ہے. اور اس پہ کتنے عاملوں نے اپنا بزنس چمکایا ہوا ہے. شرٹ منگوا لیتے ہیں, ناپ کرتے ہیں, آپ وہ لمبا ہی پڑنا شروع کر دیتے ہیں. آپ تھک کے تھوڑی دیر کے بعد آپ ہاتھ نیچے کر لیں گے. جیسے نیچے کریں گے آدھے سے پونے انچ کا فرق پڑ جائے گا. مطلب وہ آپ والی بات کہ کوئی مسئلہ نہیں, تھکنے کو نیچے کر. اچھا, ایک بندہ نہیں کرتا پھر تو وہ اس کو پڑھتے رہیں گے, کتنی دیر تک نہیں کر سکتا, پڑھائی اور لمبی ہو جاتی ہے, جن قابو ہی نہیں آ رہا, نیچے ہی کرنا ہے. تو مطلب یہ تو ایک شعبدہ بازی ہے. ایسی تو میں آپ کو 10 چیزیں بتا سکتی ہوں جو لوگ کرتے ہیں. اچھا, اب کتنا بڑا ایشو ہے ڈبل پرسنالٹی کا, ہسٹیریکل اٹیکس ہوتے ہیں لڑکیوں کو, کہتے ہیں جی جن نے قابو کر لیا. اب بیچاری بچی کو عامل مال رہے ہیں, زیادہ کئی لوگ مر جاتے ہیں. ہمارے پاس لائیو مثال ہے, وہ ابھی تازہ ایک اسکیم سامنے آیا, آنکھ سے چین نکالنے کا. یہ شعبدہ بازی کہلاتی ہے. دیکھیں, ہر ایک کے پیچھے پڑھنا کہ جی وہ نفسیاتی, لازمی پہلے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں. اگر آپ کی باڈی میں چیزوں میں اب نارملٹیز کچھ آ رہی ہیں, آپ کا ہیلتھ کا چیک اپ ہونا چاہیے, میڈیکلی چیک اپ ہونا چاہیے. آپ کا برین کا, کہ آپ کوئی ڈبل پرسنالٹی, آپ کو پتہ ہے آوازیں بھی نکال سکتی ہیں اس میں دوسرے طرح کی, اور وہ سب چیزیں بھی آپ کرامات دے سکتے ہیں. ایک ذہنی مریض بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے, اور اس کو چیزیں نظر بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. سم ٹائم مطلب ہم نے ایک پیشنٹ دیکھا, وہ اس پیشنٹ کو جنات نظر آتے تھے, چیزیں یہ وہ,
اس کو میرے جب بڑے بھائیوں کی طرح استاد ہیں اسرار بھائی جو میں کہتی ہوں دینی, انہوں نے کہا کہ بیٹا انہیں کوئی جادو نہیں ہے, اس نے کسی ٹائم پہ کسی پہ کوئی ایسی ڈرگ اوور ڈوز لے لی ہے جس سے اس کی برین کو آکسیجن سپلائی کم ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے دماغ کو کیونکہ آکسیجن نہیں مل رہی تو وہ چیزیں کریٹ کرتا ہے, اس کو وہم ہوتے ہیں, اس کو ہی نیڈ یوگا, ایکسرسائز کرے, صبح ارلی مارننگ میڈیکلی ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی. تو اچھے لوگوں کے پاس جا کے, صاحب علم کے پاس آپ کا یہ ڈائگنوز ہونا, میڈیکلی بھی ڈائگنوز ہونا چاہیے, آپ کی ہیلتھ مینٹل ہیلتھ بھی ڈائگنوز ہونی چاہیے, اور پریکٹیکلی ہر چیز جادو نہیں ہے. کہیں آپ کی اپنی بھی کاروبار سارے جادو سے ختم نہیں ہوتے, اپنی نالائکیاں بھی ہوتی ہیں, اور رزق حرام جب شامل آپ کرتے ہیں حلال میں تو برکت ختم ہو جاتی ہے اور آپ کی اولاد بھی ناخلف پیدا ہوتی ہے. بہت شکریہ میم, آپ کے وقت کا بڑا اچھا سیشن رہا, آپ سے مزید بھی ہم کرتے رہیں گے, اور اینڈنگ بڑی مزے کی ہوئی ہے. مطلب یہ جو آپ نے ایک اسٹنٹ کیا ہے, میں خود حیران رہ گیا, میں ایک سیکنڈ کے لیے پریشان ہو گیا تھا کہ بھائی کہیں واقعی تو نہیں کوئی کام ڈال گیا کسی نے. تو اگر آپ کو بھی اگر کوئی ایسی کوئی محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے یا کچھ ایسی چیز ہوئی ہے, تو سب سے پہلے تو جو میم سعدیہ نے آپ کو نشانیاں بتائی ہیں وہ آپ غور کریں, کیا وہ ان میں سے کوئی ایک آدھی چیز آپ کے ساتھ ہو رہی ہے. اگر تو ہو رہی ہے تو پھر کسی ایسے روحانی شخصیت کے پاس جائیں جس پر آپ کو یقین ہو کہ یہ آپ کے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا, ورنہ مارکیٹ میں بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں اسی بیس کے اوپر آپ کو بیوقوف بنا کر. تو امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے پوڈ کاسٹ جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوگی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.